ابا بھیا کی باتوں میں آ کر، یا شاید وہ اتنے برسوں کی سرکاری نوکری سے تھک گئے تھے، اس لیے قبل از وقت سرکاری نوکری سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ یہی نہیں، بھیا ضد کرنے لگے کہ آپ میرے ساتھ امریکہ چل کر رہیے۔ اماں کی تو جان بھیا کے دونوں بچوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ضد کی اور یوں ابا بھیا کے ساتھ امریکہ میں مستقلاً آباد ہو گئے۔ میں نے ان دنوں نئی نوکری شروع کی تھی اور نئی شادی بھی ہوئی تھی۔ بھیا تو چاہتے تھے کہ میں بھی امریکہ میں آباد ہو جاتا، مگر ہم دونوں میاں بیوی اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ اماں کا انتقال امریکہ جانے کے 3-4 برس بعد ہی ہو گیا تھا۔ اس دوران میں 2 دفعہ امریکہ گیا۔ ابا بھی 2 ہی مرتبہ آئے، ایک دفعہ ہمارے چھوٹے چچا کے انتقال پر اور دوسری مرتبہ وہ گھر بیچنے کے سلسلے میں جو انہوں نے کسی زمانے میں بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ اس کے بعد پروگرام تو بہت بنے، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی الجھن آن پڑی کہ نہ وہ آ سکے نہ ہم جا سکے۔ بس فون پر اتنا پتہ چلتا تھا کہ ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ امریکہ جا کر بیکار نہیں بیٹھے تھے، چونکہ ماہر زراعت تھے تو وہاں جاتے ہی انہوں نے نوکری کر لی تھی۔ عمر زیادہ ہو گئی، مگر پھر بھی متعلقہ مالکان نے انہیں فارغ نہیں کیا اور وہ مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ وہ 81 برس کے ہو چکے تھے۔ صحت چند ماہ پہلے تک تسلی بخش تھی، مگر پھر بستر پر پڑ گئے۔ انہیں پاکستان آئے 17 برس ہو چکے تھے۔ ایک رات بھیا کا فون آیا تو ابا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پریشانی کا اظہار کیا۔ بولے، یار میری سمجھ میں نہیں آتا ابا اتنے کیوں ماضی گزیدہ ہو گئے ہیں، ہر وقت سن 50 اور 60 کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا تو بھائی نے وضاحت کی، تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو جس سرکاری گھر میں رہتے تھے وہاں مولسری کا ایک پیڑ لگا ہوا تھا؟ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ بھیا بولے، کچھ دنوں سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ مولسری کا پیڑ اب کیسا لگتا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اگر ابا اس مولسری کے پیڑ کی بات کر رہے تھے تو میرے پاس ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ اسے کٹے ہوئے کوئی 10 سال ہو گئے تھے۔ اب وہاں کوٹھی بھی نہیں تھی، اس جگہ سے ایک چوڑی سڑک نکل گئی تھی اور میں خود برسوں اس سڑک سے دفتر آتا جاتا تھا۔ میں نے کہا، بھیا وہ پیڑ تو وہاں نہیں ہے۔ بھیا چند لمحوں تک خاموش رہے اور پھر کہا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، ابا کے ذہن میں وہ پیڑ پتہ نہیں کیوں اٹک گیا ہے۔ بچوں نے تو خیر پاکستان انتہائی کم عمری میں چھوڑا تھا، اس لیے انہیں اس پیڑ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تمہاری بھابھی کراچی سے ہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تو مجھی سے اس پیڑ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس فون کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ چند روز بعد میں نے ابا کی خیریت معلوم کرنے کو فون کیا تو گھر پر ابا اکیلے ہی تھے۔ میرا فون سن کر بہت خوش ہوئے اور پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے بھی مولسری کے پیڑ کی کہانی چھیڑ دی۔ بولے، بھائی میری بڑی یادیں وابستہ ہیں اس پیڑ سے۔ بات گو 50 برس پرانی ہو گئی ہے، لیکن شاید تمہیں علم نہ ہو کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تمہاری ماں نے وہ پیڑ گھر کے گیٹ پر اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ وہ تو رہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سائے میں بیٹھوں، ان پرندوں کی باتیں سنوں جو ہر شام اور صبح اس پر چہچہاتے تھے، اور رات کی ہوا سے گرنے والے ان پھولوں کو جمع کروں جیسے تمہاری ماں صبح جمع کر کے ان کے گجرے بنا کر کلائیوں میں ڈال لیا کرتی تھی۔ ابا کی باتیں مزے کی تھیں، میں سنتا اور ہنستا رہا۔ پھر بولے، یار میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی ہے، میں شادی پر ضرور آؤں گا، حالانکہ تمہارا بھائی مجھے سفر کرنے سے منع کرتا رہتا ہے، بس دعا کرنا میری صحت ٹھیک رہے۔ بھیا نے ابا کی یادداشت اور ماضی گزیدگی کی جو تصویر کھینچی تھی، ابا سے بات کرنے کے بعد وہ میرے ذہن سے بالکل ہی مٹ گئی۔ اگر کوئی اس عمر میں آ کر اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے
تو شاید یہ بالکل ایک فطری بات ہے، لیکن ابا نے جو اگلی بات کی اس نے پھر سے مجھے فکر مند کر دیا۔ کہنے لگے وہ صدر میں حکیم احسن کے دواخانے کے سامنے فالودے والا اب بھی بیٹھتا ہوگا، اب کی مرتبہ آیا تو مجھے اس کا فالودہ کھلانے ضرور لے جانا۔ میں دھک سے رہ گیا۔ ابا پر ماضی کے اتنے دورے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس فالودے والے کو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو رہے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں دکان کی ملکیت کا تنازع ہوا اور بالآخر دکان فروخت ہو گئی۔ اب وہاں ٹائر بکا کرتے تھے۔ ابا بچوں ایسی معصومیت سے ان جگہوں کا ذکر کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا ان کا ماضی کہاں سے کھینچ کر واپس لاؤں گا۔ اس کے 10-15 دن بعد جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، ابا کا فون پھر آ گیا۔ وہ خوش تھے، اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ کہنے لگے آج کل تو تمہارے ہاں خاصی ٹھنڈ ہوگی، اس لیے میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے بھائی سے کہا ہے کہ 2 ماہ کے بعد کسی بھی تاریخ کی میری نشست محفوظ کروا دے۔ مجھے ابا کے آنے کی خبر سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر خود ہی بولے یار پتہ نہیں اس کے بعد آنا ہو یا نہ ہو، تمہارے ساتھ خوب سیریں کروں گا۔ پھر شاید کچھ سوچ کر بولے باقر علی خان کی کوٹھی ہمارے یار سلامت اللہ انجینئر نے خرید لی تھی، ان کے بچے تو اب تک وہیں رہتے ہوں گے پیلی کوٹھی میں۔ تمہیں پتہ ہے اس کوٹھی کا نقشہ ہمارے یار سلامت اللہ نے ہی بنایا تھا۔ جب کوٹھی بنی تو اسے بہت پسند آئی۔ باقر علی خان سے کہنے لگا کہ خان صاحب میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی گھر کا اتنا خوبصورت نقشہ نہیں بنایا، کبھی بیچنے کا ارادہ ہو تو مجھے کو بیچیے گا۔ باقر علی خان بیچارے کو اس کوٹھی میں 2 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ چل بسے۔ بہت دنوں سے سلامت اللہ کی خبر نہیں ملی۔ سنا تھا کہ اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گئے تھے دونوں میاں بیوی۔ ان کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا تھا، سلامت واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ اب بھائی کوئی 2 سال پہلے تک تو سنا تھا کہ خوب ہٹے کٹے ہیں اور اب بھی 2-4 میل واک کر ہی لیتے ہیں۔ پیلی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ جو گلاب کی باڑ لگی ہے اسے کیڑ کہتے ہیں۔ یہ میں خاص طور پر اس کے لیے پتوکی سے لایا تھا۔ اس وقت خوب پھیل گئی تھی اور دیواروں پر کھلے گلاب کے پھول بڑی بہار دکھایا کرتے تھے۔ ویسے تمہیں کبھی کبھار سلامت اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ ہم دونوں 4 سال ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہے تھے۔ تم سے کتنی دفعہ کہا کہ اس کا فون نمبر ہی دے دو، مگر تم ہمیشہ کے نالائق ہو اور میرے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے۔ خیر اس دفعہ خوب ملاقاتیں رہیں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر انہوں نے ہماری سرکاری کوٹھی والے مولسری کے پیڑ کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھائی اب تو وہ درخت ہماری طرح بوڑھا ہو گیا ہوگا، مگر ایک بات ہے، یہ درخت جتنے عمردار ہوتے جاتے ہیں ان پر اتنا ہی زیادہ پھول آتا ہے۔ تمہیں تو یاد نہیں ہوگا، بڑی میٹھی اور بھینی خوشبو ہوتی ہے مولسری کی۔ کچھ سوچ کر ہنسے اور بولے بھائی میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر مولسری کا ایک پیڑ ضرور لگائے، مگر مصیبت یہ ہے امریکہ میں پیڑ ہوتا ہی نہیں۔ ابا اپنی رو میں بولے جا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ابا کو کیسے بتاؤں کہ پیلی کوٹھی کی جگہ ایک پلازا کھڑا ہے اور سلامت چچا 2 سال گزرے پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کی باقی ماندہ اولاد بھی کینیڈا جا چکی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ جب ابا آئیں گے تو انہیں نہ مولسری کا پیڑ ملے گا، نہ فالودے والے کی دکان، نہ سلامت چچا کی پیلی کوٹھی اور اس کی دیواروں پر کھلے سرخ گلاب، تو انہیں کیسا لگے گا؟ میں ماضی کو واپس نہیں لا سکتا تھا، مگر ابا مصر تھے۔ کبھی کبھار زندگی ایسے تماشے دکھاتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ابا کی پرواز رات گئے پہنچی تھی۔ میں انہیں ایئرپورٹ سے گھر لے گیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے تو گھر جاتے ہی سو گئے۔ جب 10 بجے تک نہیں جاگے تو میری بڑی بیٹی انہیں جگانے گئی اور روتی ہوئی واپس آئی۔ ابا شاید موت کو گلے لگانے کے لیے ہی
پاکستان جانے کے منتظر تھے۔ ہم نے مغرب کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ ابا کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں نہ رہتے ہوئے بھی ابا مجھ سے کتنے قریب تھے۔ ان کی ہر بات یاد آنے لگی، ان کی ہمیں اچھی زندگی اور تعلیم دینے والی محنت، ان کی نصیحتیں، ان کے مشورے۔ بار بار یہ خیال آتا تھا کہ بھیا مجھ سے کہیں اچھے رہے کہ انہوں نے ابا کی خدمت تو کر لی۔ میں ابا کے لیے کچھ نہ کر سکا جبکہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں بھیا نے ابا کی امریکہ میں کی گئی بچت مجھے یہ کہہ کر بھجوا دی کہ انہیں اس پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابا پر اور پیار آیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ میرے کام آ رہے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو میں ان کی کوئی خواہش یوں پوری نہ کر سکتا تھا کہ ان کے ماضی کو وقت کی دھول سے نکال لانا ناممکن تھا۔ پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا اور کچھ نہ صحیح، میں ابا کی قبر پر مولسری کا ایک درخت تو لگوا ہی سکتا تھا۔ اس خواہش کا ذکر بھی انہوں نے ایک بار مجھ سے کیا تھا۔ مولسری کے درخت کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ پودا کہیں سے مل کر ہی نہیں دیتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہاں کے موسم میں یہ پودا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست تھے زرغام زیدی، پوتڑوں کے رئیس۔ گھر میں ایک لمبا چوڑا لون بنوا رکھا تھا۔ ان سے ذکر کیا تو بولے، دیکھ لو اس گھر میں دنیا بھر کے پیڑ لگے ہیں، مولسری کا نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس ہوا اور موسم میں یہ پودا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے مایوس دیکھا تو بولے، میں تمہیں ہندوستان سے اس کا پودا منگوا دوں گا، لیکن یہ بتائے دیتا ہوں کہ وہ یہاں کامیاب نہیں ہے۔ زرغام زیدی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے وہ پودا ابا کی قبر کے سرہانے لگا دیا۔ قبرستان کے رکھوالے سے اس پودے کی حفاظت اور آبیاری کے لیے ماہانہ طے کیا اور پودے کے گرد لوہے کا حفاظتی جنگلہ بھی لگوا دیا۔ میں ڈپوٹیشن پر باہر چلا گیا۔ ہم 5 سال بعد واپس آئے تو میں پہلی فرصت میں قبرستان گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ پودا جس کے لیے سبھی کہتے تھے کہ اسے یہاں کی فضا راس نہیں، ایک درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا اور اس کی شاخیں ہوا میں ہولے ہولے جھوم رہی تھیں۔ درخت پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے زرغام زیدی کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے یقین ہی نہ کیا اور ایک دن میرے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ چند لمحوں تک ایک حیرت کے عالم میں مولسری کے پیڑ کو دیکھتے رہے، پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مولا علی قسم، آج ایک بات کا تو یقین ہو گیا کہ پودوں کو مٹی، پانی، ہوا کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی محبت اور خلوص کی ہوتی ہے۔